أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 37 سے 41 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 12 ہے. اس میں بھی بی بی مریم اور اس کی ماں حنہ بنت فاقودہ بنت قتیل رحمہم اللہ تعالی ان کا وہ واقعہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فتقبلها ربها، پس قبول کیا اس بچی کو ربها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی طرح قبول کرنے کے ساتھ، وانبتها اور اس کی پرورش کی، اس کی نشو نما کی، نباتا حسنا اچھی نشو نما کے ساتھ، وکفلها زکریا اور اس بچی کو زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا، اس کی کفالت میں دے دیا، اس کی پرورش میں دے دیا. کلما دخل علیہا، جب کبھی داخل ہوتے علیہا اس بچی کے پاس، زکریا المحراب حضرت زکریا علیہ السلام اس کے عبادت خانے میں، وجدہ تو پاتے عندہا اس بچی کے پاس، رزقاً کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز، کوئی نہ کوئی رزق. قالا تو فرمایا ایک دن، یا مریم اے مریم، انا لکے کہاں سے آتی ہے تجھے، ہذا یہ رزق. قالت تو وہ بولی، ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. ان اللہ یرزق بے شک اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. ہنالک وہیں پر، اسی وقت اور اسی جگہ پر، دعا زکریا دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب سے. کیسی دعا کی؟ قالا اور فرمایا دعا میں، رب اے میرے رب، حب لی عطا کیجئے، لی مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتاً اولاد، طیبتاً پاکیزہ، نیک اور پاک، انکا سمیع الدعاء بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کو. فنادتہ الملائکۃ پس فرشتے نے اس کو آواز دی، وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب عبادت خانے میں. ان اللہ اس بات کی خوشخبری اور آواز فرشتے نے دی، ان اللہ کہ اللہ یبشرک آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ ایک بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ اللہ کے ایک کلمے کی. مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے جو یحییٰ علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور اس کے بعد اس کو نبوت ملی تھی. وسیداً اور وہ سردار ہوں گے، یعنی دینی میدان میں لوگوں کے رہنما ہوں گے اور قائد ہوں گے. وحصوراً اور اپنے نفس کو قابو کرنے والے ہوں گے، یعنی ہر قسم کے خواہشات سے. ونبیًا اور وہ نبی ہوں گے، من الصالحین اور اعلیٰ درجے کے نیک انسانوں میں سے. قالا تو فرمایا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انا کس طرح ہوگا، یکون لی غلام میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر حالانکہ مجھے تو پہنچا ہے، الکبر بڑھاپا،
وامراتی اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے۔ قال فرمایا فرشتے نے یا اللہ نے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح ہی ہوگا، یعنی تو بوڑھا ہے، تیری بیوی بانجھ ہے، اسی حالت میں بچہ ہوگا۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ قال فرمایا زکریا علیہ السلام نے رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب اجعل لی بنا دے، مقرر کر دے، لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، نشانی اس بات کی کہ اب حمل وہ قرار پا چکا ہے اور عن قریب میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ قال آیتک، تو فرمایا اللہ نے آیتوں کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے، یعنی تیری زبان بند ہو جائے گی، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، ہاتھ، آنکھ یا ابرو کے اشارے سے بات کرے گا، زبان تیری بند ہو جائے گی۔ ہاں باتوں کے لیے بند ہو جائے گی، البتہ ذکر تسبیح کے لیے جاری ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو ذکر کر ربک، اپنے رب کا، کثیراً بہت زیادہ، یہ دل میں، وَسَبِّحْ، اور پاکی بیان کر زبان سے، بالعشی والابکار، شام، والابکار اور صبح، عشی کا جو وقت ہے یہ غروب آفتاب، یہ زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک، اور اس کے بعد کا وقت ہے یعنی رات کا، اور ابکار جو ہے یہ صبح صادق سے زوال آفتاب تک، یہ ابکار ہے مراد، صبح اور شام یہ تمام اوقات مراد ہے۔ اچھا محترم سامعین، یہ پہلی آیت میں ہے کہ بی بی مریم کی والدہ اور حضرت عمران کی بیوی نے جو نظر مان لی تھی، اور پھر جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کا نام رکھا اور اس کے لیے دعائیں کی، تو آگے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی طرح قبول کیا، اس بچی کو، حالانکہ اس وقت کی شریعت میں عبادت خانے کے لیے جو نظر اور وقف ہوتا تھا وہ لڑکا ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اس لڑکی کو بھی قبول کر لیا، یہ اس کی ماں کی اخلاص اور زاری اور عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول کیا، اور پھر اس کی پرورش کی اچھی طرح کہ باقی بچوں کی بنسبت جسمانی طور پر اور اخلاقی طور پر اور عبادت کے لحاظ سے وہ اعلیٰ پیمانے پر اس کی پرورش اور نشو و نما ہوئی۔ پھر اللہ فرماتے اس کو پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا پرورش کے لیے۔ یہ اس طرح ہوا کہ بی بی مریم علیہ السلام ابھی چھوٹی تھی کہ اس کا باپ حضرت عمران فوت ہو گیا، تو پھر چونکہ وہ بیت المقدس کے امام تھے تو وہاں موجود ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس کی پرورش میں کروں کیونکہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ پھر اس کے لیے قرآن دازی ہوئی، جس کا تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے کہ قرآن دازی کس طریقے سے ہوئی۔ پھر قرآن زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور انہوں نے یہ بچی زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ یہ یاد رکھے کہ زکریا علیہ السلام یہ اس کے خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دادواڑا سانڈوانو، انہوں نے 2 بہنوں سے شادی کی تھی، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس کے بہنوئی تھے، یہ 2 اقوال ہیں، یعنی زکریا علیہ السلام کے ساتھ بہرحال ان کا ایک رشتہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے اس کے لیے ایک خاص تنہائی میں ایک عبادت خانہ بنایا، جو اس وقت اس طرح کا رواج تھا، جس کو وہ محراب کہتے تھے۔ ایک ہمارے زمانے کا محراب ہے جو مساجد میں بنایا جاتا ہے، مسجد سے آگے ایک حصہ جس میں امام مسجد کے لیے ممبر رکھا جاتا ہے، یہ، اور ایک اس وقت کا محراب تھا کہ وہ مسجد سے متصل ایک اونچی جگہ پر ایک تنہائی میں ایک عبادت خانہ بناتے تھے خلوت کے طور پر، وہاں پر وہ عبادت کرتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی بی بی مریم کے لیے اس طرح ایک محراب اور ایک عبادت خانہ بنایا تھا، تو جب بھی وہ اس کے پاس داخل ہوتے اس کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے۔ بے موسم کے تفسیر میں ہے کہ سردیوں میں گرمی کے اور گرمیوں میں سردی کے پھل ہوتے تھے۔ تو ایک دن زکریا علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں یہ بے موسم کے پھل،
تو انہوں نے عرض کیا، جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ رزق دینے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو کرامت دیتا ہے اور ان کو عزت دیتا ہے، اور ان کو خلاف عادت ایسی چیزیں دیتا ہے جو عام عادت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ ایسے یہ ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے پاس بھی بے موسم کے انگور ہوتے تھے، حالانکہ وہ قید میں ہوتے تھے، دشمن کے قید میں تھے، اور وہاں پر ان کو بے موسم کے انگور ملتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا واقعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے جو کرامات ہے وہ صحیح ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہیں پر زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ جو بی بی مریم کو بے موسم کے رزق اور پھل دیتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں بچہ بھی دے سکتا ہے، تو دعا کی کہ اللہ مجھے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کا۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور بہت جلد قبول کر لی۔ بس وہیں سے چلے گئے عبادت خانے میں نماز کے لیے، اور اللہ نے فرشتہ بھیجا اور خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا دے گا، اور نام بھی پہلے سے مقرر کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولادت سے پہلے بھی بچوں کے نام رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو اس کا نام یہ ہوگا، اور اگر بیٹی دے تو اس کا نام یہ ہوگا، تو پہلے سے بھی نام رکھنا جائز ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی چند صفات بیان کی کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے جو اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوا ہے، اور وہ دین رہنما ہوگا اور حصوراً ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام، اس کا قصہ آگے تفصیلاً پھر پڑھیں گے اپنی جگہ پر، اور نبی ہوگا۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بیٹا کس طرح ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تو کیا مجھے جوان بنا کر اور میری بیوی کے بانجھ پن کو ختم کر کے، یا اسی حالت میں؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اسی حالت میں ہوگا، تیرا بڑھاپا بھی ہوگا، تیری بیوی کا بانجھ پن بھی ہوگا، اسی حالت میں اللہ تجھے بیٹا دے گا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کا احتیاج نہیں ہے، وہ جس طرح عام عادت کے مطابق اولاد دیتا ہے، ایسے خلاف عادت اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ مجھے کوئی نشانی مقرر کر دے جس سے مجھے پتہ چلے کہ حمل اور علوق ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ہاں مگر اشارے سے کر سکے گا، بس اس دوران تو ذکر اور تسبیح کرے، یعنی تیری زبان اور تیرا دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی تسبیح سے تر ہوگا، باقی دنیاوی بات چیت اس پہ بند ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 3 دن پھر زکریا علیہ السلام بات چیت پہ قادر نہ رہے۔ پھر اس کے بعد بی بی مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر آگے بی بی مریم کا قصہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔